السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے تھے۔ ان میں سے 2 آسمان والے تھے یعنی جبرائیل اور میکائیل، اور 2 زمین والے تھے جن میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ آج ان میں سے ایک شخصیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اسلام جب قبول کیا تو اس کے بعد انہوں نے پہلا کام تبلیغ کا کیا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے کہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں کون کون مسلمان ہوا، اور یمن تاجر نے ان کے جسم پر کون سا نشان دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، کیا وہ نشان مہر نبوت سے ملتا جلتا تھا۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن۔ محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تو پہلے سے ہی تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہی حکیم کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبدالکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق یوں بھی بہت خوبصورت تھے، اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کر رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ بہت بلند تھا، آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراغ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں سب سے پہلے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر بتائی گئی ہیں۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ قریش کے لوگوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابوبکر کی، وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابوبکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔
آپ نے یہ خواب عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا کہ اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے اور تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کا خلیفہ ہوگے۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ یمن میں ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ ابوبکر صدیق نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کی بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک کہ تم اس کی وجہ نہیں بتاؤ گے۔ اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے اور ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور اس کی عمر پختہ ہوگی۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا، جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا، اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا، حرم کا رہنے والا ہوگا، تیمی خاندان کا ہوگا، اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنے پیٹ دکھاؤ کیونکہ سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، پروردگار کعبہ کی قسم، تم وہی ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس نے اس وقت مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں سے زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ اور ابو جہل تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آئے ہیں تو ان سے نمٹنا آپ کا ہی کام ہے۔ اور انہوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی دوست تھے۔ ابو بکر فرماتے ہیں، میں نے اچھے انداز سے لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ آپ نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کی وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے پہلا کام تبلیغ کا کیا۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور رسول کی طرف بلایا۔ چنانچہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان یعنی عثمان غنی مسلمان ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ان کے چچا حکم کو ہوئی تو انہوں نے بہت ان کے اوپر ظلم ڈھائے۔ ان سب کا ذکر ہم اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرہ۔